السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ پڑھ کر، میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر۔ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ پڑھ کر، میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر۔ اٹھائی اس کو فرشتوں نے چادر رحمت، جو سو گیا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر۔ جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب، جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب، مریض ہو گیا اچھا درود پڑھ پڑھ کر۔ راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ خدا سے بندے ملانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ ہر ایک مسلم سے پیار تیرا، یہ تیرا خلق عظیم تر ہے میرے آقا۔ ہر ایک مسلم سے پیار تیرا، یہ تیرا خلق عظیم تر ہے۔ دشمن کو اپنا بنانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، ہر ایک کو مظہر بنانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ عقیدت احترام کے ساتھ سبھی احباب درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ آپ نے درود شریف پڑھا ہے، اللہ درود کی برکت سے مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین کہیں ذرا، آمین بلند آواز سے کہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں کیونکہ درود کی برکت سے بندہ مدینے کا مسافر بنتا ہے، درود کی برکت سے مدینے والے کا خواب میں دیدار نصیب ہوتا ہے، درود کی برکت سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہی جینے کا مقصد ہے، یہی زندگی کا عمل ہے، یہی زندگی کی تمنا ہے کہ خواب میں نبی کا دیدار ہو جائے اور مبارک سفر مدینے کا نصیب ہو جائے، قیامت کے دن مدینے والے کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، جتنا ہو سکے۔ ہمارے شاعر آپ دامت برکاتہ ملالیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں انسان نماز روزہ حج ساری عبادات کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے۔ درود شریف ایسی عبادت ہے جس حالت میں جس وقت بھی پڑھا جائے اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو معزز شامل حضرات، آپ سے یہی درخواست ہے جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ اور کسی نے کہا تھا نا، درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینے بھیج دیتا ہے، جو اپنے باپ اور ماں کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ معزز شامل حضرات، دین کی نسبت سے میں اور آپ یہاں جمع ہیں، ہمارے انتہائی قابل احترام مولانا عمیر صاحب کی محبت بھری دعوت پر اور مدرسے کے انتظامیہ کی دعوت پر میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور حضرت بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ قرآن حضرات بھی گاؤں میں تشریف فرما ہے، ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ چلنا ہے، اور الحمدللہ رنالہ خرد اور ضلع اکاڑا کے ججد علماء کرام، ہمارے ماتھے کے جھومر ماشاءاللہ دائیں بائیں چہرے چمک رہے ہیں، اور یہ چہرے چمکتے ہی رہیں گے انشاءاللہ، یہ چہرے چمکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 5 چیزوں کو زیارت کرنے سے، دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ کی زیارت سے ثواب ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے، زمزم کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سچے علماء کی زیارت سے ثواب ملتا ہے۔ تو معزز شامل حضرات، کسی نے کہا تھا یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے جوتوں میں کئی تاج
بعد پڑے رہتے ہیں۔ تو آئیے حضرات میں آغاز لے رہا ہوں اللہ کی حمد کے ساتھ، دو تین جملے اللہ کی حمد کے، انشاءاللہ اسی میں نعت مصطفیٰ آ جائے گی، آخر میں شان صحابہ پہ اختتام کر دوں گا۔ بڑی محبت کے ساتھ پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ جو بندہ خوش بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ یقیناً میرے ساری رات کا سفر، سارا دن کا سفر حضرات کی محبت اور پیار یہاں تک لے کے آیا۔ محفل کہیں اور تھی لیکن حکم اللہ کا یہاں تک پہنچنا تھا، اس محفل میں آنا تھا۔ پچھلی محفل میں میں نہ پہنچ سکا، اس دفعہ تو میں نے کہا قرض ضرور ادا کرنا ہے۔ میں رات رحیم یار خان میں تھا، وہاں سے سفر کرتے ہوئے اپنی محفل سمجھتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں۔ حضرات کی محبتیں ہیں، پیار ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہر بھائی بولے تاجدار ختم نبوت، اس نعرے کے لیے تیار رہے۔ ہر بھائی بولے، ہر بڑا بولے، ہر جوان بولے جس کا یہ عقیدہ ہے میرا نبی آخری نبی ہے، انشاءاللہ نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن زبان بند ہو جائے گی۔ یہ ہاتھ نبی کے لیے اٹھا تو یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ ہاتھ کس کے لیے اٹھایا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے رتبہ بشرنا کو چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے، صحابہ نو تیری پسند کر دیتا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے، توجہ سترانو تیرے کمند کر دیتا ہے، بابا کے خدا تینو تاج نبوت، نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب اٹھاؤ ہاتھ، تاج دار ختم نبوت، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، اللہ کرے وہ ہاتھ سلامت رہے، وہ زبان سلامت رہے جو نبی کے حق میں اٹھ جائے۔ تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، یوں محسوس ہو رہا ہے ساری رات یہ نعرہ لگتا رہے، نعرہ گونجتا رہے، انشاءاللہ گونجتا رہے گا جب تک جسم میں جان باقی ہے، انشاءاللہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے، جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک، کیونکہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ قبر میں بھی حشر میں بھی کام آنے والا ہے۔ تو سنو حضرات میں محبت کے ساتھ، کیونکہ حضور نے اللہ کا تعارف کروایا ہے، تو پھر میں جو جملے پڑھنا چاہتا ہوں بات اچھی لگے تو بولیے گا محبت کے ساتھ۔ حضرات علماء کی دعائیں لیتے ہوئے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اشعار پڑھ رہا ہوں۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا، تیرا اپنا مقدر ہے میرا اپنا مقدر ہے، تیرا اپنا نصیب ہے میرا اپنا نصیب ہے، کوئی کسی کا مقدر نہیں کھاتا، کوئی کسی کا نصیب نہیں کھاتا۔ یہ تو شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے نا کہ میرا مقدر فلاں کھا گیا، میرا نصیب فلاں، کوئی کسی کا مقدر نہیں، کیونکہ مقدر اللہ بناتا ہے، نصیب اللہ بناتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ تو دعا کرو یا اللہ دوسرے مصرے پہ جو ہاتھ اٹھا کے بولے اتنا رزق دینا جتنا سمندر میں پانی ہے، رزق سارا حلال کا دینا، حرام کا نہ دینا۔ مہنگائی کے دور میں دعا کرو، جو بندہ چاہتا ہے یہ دعا میرے حق میں قبول ہو، پورے کردار میں ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، علم تارا کیف فعل ربک بھی اصحاب الفیل کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب کہاں آیا تھا لشکر کو لے کے، کہتا ہے بیت اللہ کو گرا دوں گا، اللہ کہتا ہے بیت اللہ میرا گھر ہے۔ فرعون آیا ذلیل ہوا، قارون آیا ذلیل ہوا، شداد آیا ذلیل ہوا، ابو جہل آیا ذلیل ہوا، اللہ کہتے ابراہا بھی ذلیل ہوا۔ اب ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ اشعار کی شکل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور دعا کرو یا اللہ جو بھائی ہاتھ اٹھائے اس وقت تک اس بندے کو موت نہ آئے جب تک اس کا ہاتھ کعبے کی چوکھٹ کو نہ لگ جائے۔ محبت کے ساتھ بنے گا، دیکھیے گا حضرات، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حضرت آپ کی توجہ لے رہا ہوں، دعا لے رہا ہوں، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کے دشمن سے، وہ ابابیلوں کے لشکر میں کنکر بانٹ دیتا ہے، وہ ابابیلوں
کے لشکر میں کنکر بانٹ دیتا ہے، وہ ابا محبت اس کو ہو جائے کہ پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا رزق بانٹ دیتا ہے۔ میرے مولا تو چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو آدر کے گھر ابراہیم پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نارے نمرود کے گلزار بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایڈی کے رگڑنے سے زمزم کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو 40 سال کے بعد یعقوب کی بینائی جٹا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو مصر کے بازار میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ 11 جگ والے جب میری لڑی مکمل ہو، ایک ہاتھ ابو بکر کے لیے، دوسرا ہاتھ عمر کے لیے اٹھانا ہے، جو اٹھا سکتا ہے ایڈوانس ہاتھ اٹھا کے تو سبحان اللہ۔ توجہ توجہ، میرے مولا تو چاہے تو یتیم کو امام الانبیاء بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نبی کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نبی کی انگلی کے اشارے سے پتھروں میں کلمہ پڑھوا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایک جابر کی ہڈیاں 1400 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو عائشہ پہ لگنے والی تہمت صفائی میں قرآن کی آیت نازل کر دے، مولا تو ہی تو ہے، دنیا روتی رہے، دنیا چیختی رہے، دنیا پیٹتی رہے، ابو بکر عمر کو روزے میں سلا دے، مولا تو ہی تو ہے، روزے میں سلا دے، مولا تو ہی تو ہے، کیونکہ 11ویں جاری قرآن مل گئی ہے، نگاہ ہے نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے، اور ساکو جاری چمن دی اجازت نہ ملے، اور نہ نوتے 100 من دی جان مل گئی ہے۔ توجہ اللہ انچہ تھا کئی منچہ تھا، استاد جی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے شعر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہر بندہ تمنا رکھتا ہے میں مکے بھی جاؤں مدینے بھی جاؤں۔ کون کون تمنا رکھتا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے ذرا کہو سبحان اللہ۔ لیکن بندہ مقبول ہوتا ہے تو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا امیر دی گالے نہ غریب دی گالے، سویا مدینے جانا تے نصیب دی گالے، مدینے جانا تے۔ اور کسی نے کہا تھا اللہ کرے ایسا ہو جائے، دعا کروں قرآن کی محفل ہے، حضرات تشریف فرما ہے، علماء اکرام تشریف فرما ہے، ہمارے ماتھے کے جھومر، اس نے کہا یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، کملی والے کے مسجد میں ہو سر میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، کملی والے کی مسجد میں ہو سر میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، مجھے موت آئے تو وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے اس کا دیدار آنکھوں کی معراج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے اس کا دیدار آنکھوں کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ کرائے تو کیا بات ہے، وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ اب بندہ پتھر دل ہی ہو سکتا ہے جو نہ بولے، لیکن جو بندہ نبی کی محبت مدینے کی محبت دل میں رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ مدینے میں موت آئے، وہ بندہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ بندہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہو، یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، کملی والے کی مسجد میں ہو سر میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے اس کا دیدار آنکھوں کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے، جو بولے گا اس کی بھی کیا بات ہے۔ توجہ، جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم تو اپنی آنکھوں سے چومو نبی کے قدم، جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ قدم، توجہ نگاہ کرم تو اپنی آنکھوں سے چومو نبی کے قدم، جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے، جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے، وہاں کی مٹی ہی شان والی۔ توجہ، بات کرو، توجہ، حضرات
جی میں آپ کی دعا لے رہا ہوں، تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 17 سال تک نبی کے روضے پہ بیٹھ کے نبی کی حدیث پڑھائی ہے۔ بولو یار، بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات علماء کی میں دعا لے رہا ہوں، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ 17 سال تک تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 17 سال تک نبی کے روضے کے سائے کے نیچے بیٹھ کے نبی کی حدیث پڑھائی ہے۔ ایک کو امام مالک کہتے ہیں، ایک کو سید حسین احمد مدنی کہتے ہیں۔ علماء منشطات دیکھیے گا، تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 17 سال تک نبی کے روضے کے سائے کے نیچے بیٹھ کے نبی کی حدیث پڑھائی۔ ایک کو امام مالک کہتے ہیں، ایک کو سید حسین احمد مدنی کہتے ہیں۔ تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کو شیخ الاسلام کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ایک کو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، ایک کو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں۔ تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کو حافظ الحدیث کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ایک کو ابن تیمیہ کہتے ہیں، ایک کو حافظ عبداللہ درخاستی کہتے ہیں۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر پہ کھڑا ہو، گزشتہ رات میں رحیم یار خان میں تھا، جب میں نے یہ جملہ پڑھا اور عبداللہ درخاستی کا نام آیا، نام لینے والے طرف گئے، میں نے کہا تم بھی تو عبداللہ درخاستی کا نام لیتے ہو، ہم بھی عبداللہ درخاستی کا نام لیتے ہیں۔ جو لیتا ہے ہاتھ بلند کرے ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کو شیخ الاسلام کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ایک کو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، ایک کو علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں۔ تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کو حافظ الحدیث کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ایک کو ابن تیمیہ کہتے ہیں، ایک کو حافظ عبداللہ درخاستی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، اپنے اکابر کا ذکر کر رہا ہو، برملا کر رہا ہو، علل اعلان کر رہا ہو۔ تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی قبروں سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی تھی۔ ہاتھ اٹھانا۔ ایک کو امام بخاری کہتے ہیں، ایک کو احمد علی لاہوری کہتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ میرا بڑی توجہ، اور اگلا جملہ بھی حذف نہیں کرنے دوں گا۔ اگلا لے رہا ہوں، اللہ توجہ رکھیے گا بڑی محبت کے ساتھ۔ تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی قبروں سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی۔ ایک کو امام بخاری کہتے ہیں، ایک کو احمد علی لاہوری کہتے ہیں۔ زمانہ جانتا ہے احمد علی لاہوری کون تھا، زمانہ جانتا ہے احمد علی لاہوری۔ اگلی بات کھل کے کہہ رہا ہوں، بڑوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی قبروں سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی۔ ایک کو امام بخاری کہتے ہیں، ایک کو احمد علی لاہوری کہتے ہیں۔ تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کو امیر عظیمت کے لقب سے پکارا جاتا رہا، آج بھی پکارا جاتا ہے۔ ایک کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، دوسرے کو امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی کہتے ہیں۔ ہائے جو جھنگوی کا دیوانہ ہے، ہاتھ بلند کر کے ذرا کہو سبحان اللہ۔ ہر بندہ طرف رکھتا ہے مدینے میں جاؤ، لیکن مدینے میں دو یار دائیں بائیں سو رہے ہیں، تو میں ذکر کر رہا ہوں، بات مکمل کر رہا ہوں۔ بڑی توجہ، یار کے پہرے پہ سلا رکھا ہے، رب نے دربان صحابہ کو بنا رکھا ہے۔ یار کے پہرے پہ سلا رکھا ہے، رب نے دربان صحابہ کو بنا رکھا ہے۔ کسی دشمن کی جرت کہاں وہ مدینے پہنچے، کسی دشمن کی جرت، ہلکا صاحب توجہ چاہیے۔ یار کے پہرے پہ سلا رکھا ہے، رب نے دربان صحابہ کو بنا رکھا ہے۔ کسی دشمن کی جرت کہاں وہ مدینے پہنچے، رب نے شیخین کو روضے میں سلا رکھا ہے۔ رب نے شیخین کو روضے میں، جو شیخین سے محبت کرتا ہے بولے، رب نے شیخین کو روضے میں سلا رکھا ہے۔ اور کون ہے شیخین؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، ایک کو سیدنا عمر کہتے ہیں، اور دونوں ہی بڑے قیمتی ہیں۔